ہیروں کے طریقے پہ بال تو کٹاتے ہو، 1,000 اور 1500 روپے دے کے ادھر سے کاٹ دے ادھر سے کاٹ دے اور سر کے اوپر جو ہے بالکل چوٹی رکھ دے. یہ کس کا طریقہ ہے پتہ ہے؟ یہ اونٹوں کے بال اس طرح عرب میں کاٹے جاتے تھے. اللہ کے رسول علیہ السلام کے فرمان کا مفہوم ہے قریب قیامت لوگ، لڑکے لوگ، جوان لوگ بختی اونٹوں کی طرح اپنے بالوں کو رکھیں گے. ہائے ہائے، آج اپنی آنکھوں سے دیکھ لو، تمہیں شرم نہیں آتی؟ اللہ اکبر، جانوروں کی طرح بال رکھ رہے ہو، نبی کی سنت کی طرح بال نہیں رکھ رہے ہو. جملے تلخ لگے تو معاف کرنا، نشتر جو لگاتا ہے وہ دشمن نہیں ہوتا. بڑی معذرت کے ساتھ ایک بات کہوں میرے بھائی، جن کی نگاہوں سے، پاپ کی نگاہوں سے سالیاں تک محفوظ نہ ہو، گلی کی بچیاں تک محفوظ نہ ہو، وہ لوگ بھی جنت میں جائیں گے. ذرا غور تو کیجئے. میں آپ کو مایوس کرنے نہیں آیا، لیکن اپنے اعمال کو بھی ذرا دیکھیں. راتوں کو کیا دیکھتے ہو؟ کون سی راتوں کو کس طریقے سے گزارتے ہو؟ راتیں کیسی گزر رہی ہے؟ ذرا غور کرو، پھر سوچو. اللہ اکبر. سیدنا فاروق اعظم کہتے ہیں کہ کعب ذرا ایسی باتیں سنا جس سے میرے دل میں اللہ کا ڈر، خوف مزید پیدا ہو. کعب احبار کہتے ہیں امیر المومنین، اللہ قیامت میں میدان محشر میں جب لوگوں کو جمع کرے گا تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دے گا، فرشتوں جاؤ اور جہنم کو لے کر کے آؤ. فرشتوں جاؤ اور جہنم کو لے کر کے آؤ. فرشتے جائیں گے اور 70,000 لگامیں جہنم کے منہ میں ڈالیں گے. یہ محشر ہے، یہ قیامت ہے، جس کے بارے میں ہم کیا کہتے ہیں؟ جو ہوگا دیکھا جائے گا. اللہ اکبر. غور کیجئے، شاعری کی دنیا الگ ہے، حدیثوں کی دنیا الگ ہے، تخیلات کی دنیا الگ ہے، حقیقتوں کی دنیا الگ ہے. اللہ اکبر. سن لیں آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے غلاموں، فرما رہے کعب احبار کہ 70,000 لگامیں جہنم کے منہ میں ڈال کر فرشتے کھینچ کر لائیں گے. ابھی جہنم کے اور پبلک کے درمیان 100 سال کا فاصلہ ہوگا. کتنا؟ 100 سال. 100 سال کا فاصلہ ہوگا پبلک اور جہنم کے درمیان. فرماتے ہیں کعب کہ جب جہنم ایک سانس لے گا 100 سال کی دوری پر تو ایسے شرارے بلند ہوں گے کہ سارے انبیاء، اولیاء، صحابہ سب لوگ اپنے گھٹنے زمین پہ ٹیک دیں گے. یہ کوئی نیک اور بد کا بھی تذکرہ نہیں ہے. انبیاء بھی اپنے گھٹنے اللہ کے خوف سے زمین پہ رکھ دیں گے. ہم کہاں ہوں گے؟ ہمارا ٹھکانہ کیا ہوگا؟ آج سفید کپڑے پہن کے بن جائیے جتنے نیک بن رہے. کرتا پیجامہ بدن پہ ڈال کر کے ظاہر تو بدل لیا، چولا تو بدل لیا، اندر کیا ہے؟ اللہ کے رسول علیہ السلام نے دل کی طرف اشارہ کر کے فرمایا التقوی ہاں ہونا، تقوی یہاں ہے، تقوی یہاں ہے. بتائیے کیا مکاری کر کے میں تمہیں دھوکہ دے سکتا ہوں؟ تم مجھے دھوکہ دے سکتے ہو، کیا اللہ کو بھی دھوکہ دے لو گے؟ تو اسی لئے کہتے ہیں میرے بھائی منافق تو نہ بنو نا. زبان سے کہتے ہو اللہ دیکھ رہا ہے، زبان سے کہتے ہو اللہ دیکھ رہا ہے. پیر صاحب دیکھ رہے ہیں تو آپ کھڑے ہو کے پانی نہیں پیتے، اور اللہ دیکھ رہے تو زنا کے اڈے پہ جانے کی ہمت کیسے ہوتی؟ عورتوں سے ناجائز تعلقات قائم کرنے کی ہمت کیسے ہوتی؟ اللہ دیکھ رہا ہے. گلی کا آدمی دیکھ رہا ہو تو ہم پان کی پچکاری جو ہے وہ محلے کی گلی میں نہیں تھوکتے، اور اللہ دیکھ رہا ہے سود کے لقمے کھا لیتے ہو. تو گلی کے انسان کے دیکھنے کا اتنا خوف اور اللہ کے دیکھنے کا خوف نہیں. اسی لیے تو اللہ فرما رہا ہے وما قدر اللہ حق قدری، تو نے اللہ کی وہ قدر نہیں کی جیسا کہ قدر کرنے کا حق تھا. جو قوم اپنے اللہ کی قدر نہ کرے وہ عزت کے ساتھ زمین پہ جی سکتی؟ یہ رو رہے ہو، چلا رہے ہو، ماتم کر رہے ہو کہ دنیا میں ہم مارے جا رہے، کاٹے جا رہے، تباہ کیے جا رہے، ہمارے گھر گرائے جا رہے، ہمارے گھروں سے دھواں اٹھ رہا ہے، ہماری بیٹیاں یتیم ہو رہی، ہمارے بچے، ہماری بیٹیاں بیوہ ہو رہی، ہمارے بچے یتیم ہو رہے. کیوں نہ ہو؟ جو قوم اللہ کی قدر نہ کرے وہ قوم کبھی عزت پا سکتی ہے؟ اگر نہیں سدھرو گے، بددعا کے طور پہ نہیں کہہ رہا ہوں، حقیقت بیان کر رہا ہوں، اگر نہیں سدھرو گے تو اس سے بدترین حالت دیکھو گے. ابھی جو ظالم مسلط ہے نا، اس سے بڑھ کر کے فرعون اور نمرود تم پر مسلط کیے جائیں. کیوں؟ اس لیے کہ جب اللہ ناراض ہوتا ہے تو وہ تم پر ظالم حکمراں مسلط کرتا ہے. جب تک ابو ہریرہ جیسے لوگ رہے
حکمراں صدیق اکبر جیسے لوگ. قرآن کہتا ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم. اللہ کسی قوم سے اس وقت تک نعمت نہیں چھینتا جب تک کہ وہ قوم خود ایسے حالات پیدا نہ کرے. ہماری بیٹیاں بے پردہ ولیموں میں جائیں, ہماری بیٹیاں لڑکوں کے ساتھ ایک ایک گھنٹہ بات کر رہی ہے فون پر, باپ کے کان پہ جو تک کیوں نہیں رینگتی؟ جس مذہب میں بیٹی کو مسجد جانے کی اجازت نہیں, اس مذہب کی بیٹیاں شادی کے موقع پر بیوٹی پارلر تک جا رہی ہیں. کون منع کر رہا ہے؟ کون روک رہا ہے؟ مولویوں کا تو مذاق اڑایا جاتا ہے. مولوی کو کیا سمجھتا ہے؟ یہ تو پرانی بات کرتا ہے. یہ 2 کوڑی کا مولوی ہماری بیٹی کو روکے گا؟ اگر مولوی کی بات نہیں سنو گے اور مولوی کو حقیر سمجھ کر کے 2 کوڑی کا کہتے ہو تو غصے سے نہیں بلکہ بڑی محبت سے ایک جملہ کہتا ہوں. جسے 2 کوڑی کا مولوی کہتے ہو نا, اگر اس مولوی نے آپ کے ابا جان کا نکاح نہ پڑھایا ہوتا آپ کی امی کے ساتھ, آپ کی ماں کبھی بھی آپ کے باپ پہ حلال نہیں ہوتی. یہ 2 کوڑی کے مولوی کا احسان ہے جسے 2 کوڑی کا کہہ رہے ہو نا, کہ اس نے نکاح پڑھا کر کے آپ کے حلال ہونے کے راستے بنائے. اور مرو گے تو یہی مولوی جنازہ پڑھائے گا جسے تم 2 کوڑی کا کیا بات کرتے ہو. اتنے بھی مغرب زدہ نہ بنو, اتنے بھی خود غرض نہ بنو, اتنے بھی مغرور نہ بنو. تکبر اللہ کو پسند نہیں. اور جس کو مولوی کہتے ہو اس کو 2 کوڑی کا بھی کہتے ہو. مولوی کا مطلب کبھی لغت میں دیکھا کیا ہوتا ہے؟ مولوی کا مطلب ہوتا ہے اللہ والا. جو اللہ والا ہوگا وہ 2 کوڑی کا کیسے ہو سکتا ہے؟ اپنے علماء کی عزت کرنا سیکھو, اپنے علماء کی قدر کرنا سیکھو. اللہ اکبر. اللہ کے بندو. تو کعب احبار رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں امیر المومنین, جب جہنم 70,000 لگامیں ڈال کر لائی جائے گی اور وہ پہلی سانس لے گی تو سب اپنے گھٹنے زمین پہ ٹیک دیں. پھر کہتے ہیں امیر المومنین, جب دوسری مرتبہ جہنم سانس لے گا میدان محشر میں تو لوگوں کے سینے سے ان کے دل نکل کر ان کے حلق میں اٹک جائیں گے. بیٹھ جاؤ بیٹا, کوئی ادھر نذرانہ نہ لائے, آپ وہیں بیٹھ کر سنیں. نذرانہ دینے کا شوق ہے, طریقہ بتاتا ہوں. پہلی بات تو نذرانہ لینے کا انکار نہیں کیا جا سکتا, یہ تکبر کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے. میں گھمنڈ کی بنیاد پہ نذرانہ لینے کا انکار نہیں کر رہا ہوں. بات سن لو, یہ بڑا نذرانہ ہے, دینے کا شوق ہے, طریقہ بتا رہا ہوں, انکار نہیں کر رہا ہوں. ایک جیب سے نکالو, دوسری جیب میں ڈال دو, اور جب محفل ختم ہو جائے آج فجر کی نماز اپنے محلے کی مسجد میں جا کر صحیح العقیدہ امام کی اقتداء میں ادا کرنا, اور وہ ساری رقم لے جا کر اس کو کہنا یہ سید کی طرف سے اور میری طرف سے, ہم دونوں کی طرف سے آپ کو نظر آنا ہے. ٹھیک ہے, بس اب کوئی ادھر نہیں آنا, ادھر ہی ادھر نکالنا, لیکن ایسا نہیں کرو گے تم, ہے نا. وجہ ہے کہ اگر آپ ادھر سے نکال کے ادھر ڈالو گے تو ویڈیو میں آؤ گے ہی نہیں. آج تو سارے کام ویڈیو کے لیے کرتے ہو میرے بھائی, اللہ ماشاءاللہ سب کی بات نہیں کرتا. ریلیف تقسیم کی ویڈیو کے لیے, علماء کے ساتھ مصافحہ کیا ویڈیو کے لیے, سب ویڈیو کے لیے کر دو. بھائیوں کچھ اللہ کے لیے بھی کر لو. ہم نے اپنے بزرگوں سے سنا, پہلے لوگ ملتے تھے کہتے تھے سید صاحب دعا کرنا, ایسے چمکتے والے یہ سادات رسول اللہ کی حال. علماء سے کہتے دعا کرنا. ہمارے یہ سید صاحب امام علی رضا کی اولاد میں سے, سید صاحب دعا کرنا. اور آج فوٹو گھٹنے پہ ہمارے ہاتھ رکھ دیتے ہو, کندھوں پہ ہاتھ رکھ دیتے. ہم تو برا نہیں مانتے, لیکن کیا یہ بے ادبی نہیں ہے؟ اور پھر سوچو سیلفی سے فائدہ کیا ہے؟ اگر دعا لوگے تو دعائیں تقدیر بدل دیتی. آپ کی توجہ دعا کی طرف ہے ہی نہیں ہے. پہلے لوگ دعا لینے کے لیے کتنا لمبا سفر کرتے تھے, ابھی آپ کو اویلیبل ہوتے سب بڑے بڑے بزرگ لوگ, لیکن آپ کو صرف سیلفی چاہیے, کچھ نہیں چاہیے, تاکہ 4 جگہ بتا سکو میں فلاں سے مل کر. ایک بات بتاؤں, یہ سیلفیاں اسٹار فلمی اسٹاروں کے ساتھ لی جاتی تھی. اب ہمیں فلمی اسٹار سمجھتے, اتنا گرا دیا ہمیں, اتنا گرا دیا کہ جو اسکرین پر آ کر زنا کرتے ان کی صف میں ہمیں کھڑا کر دیا. سوچو تو صحیح, کیا شریفوں کے ساتھ بھی سیلفیاں لی جاتی تھی کبھی؟ بولو کبھی لی جاتی تھی؟ ہاں, یہ حال ہے. آپ نے ہمیں اتنا گرا دیا, کوئی بات نہیں, اور پتہ نہیں کتنا گرا ہوگا. قول
قول تو کہہ رہا ہے کہ شہزادہ رسول ہے، اور فعل کہہ رہا ہے کہ وہی صف میں تو کھڑا ہے جن سے سیلفیاں لی جاتی تھی۔ کچھ طریقہ بھی سیکھا نہیں، برا نہیں ماننا، لیکن سب چیزیں ویڈیو کے لیے مت کرو، سب چیزیں کیمرے میں آنے کے لیے مت کرو، کچھ اللہ کے لیے بھی کرو۔ چل رہے ہیں تو ویڈیو، بیٹھے ہیں تو ویڈیو، اب تو لوگ سنہری جالیوں کے سامنے بھی ویڈیو کرتے ہیں۔ وہاں حاضر ہو کر تو غیر حاضر ہے میرے بھائی۔ کس نے کہا تھا تجھے جانے کے لیے؟ ایسے جانے سے تو نہ جاتا تو بہتر ہوتا کہ حضور کی طرف پیٹ کر کے تو ویڈیو بنا رہا ہے تاکہ تو اپنے دوستوں کو بتائے۔ اللہ اکبر! جہاں جنید اور بایزید جیسے قلندر لوگ اپنی سانسوں کو روک کر جاتے تھے، جہاں حضور مفتی اعظم جیسے لوگ کہتے تھے کہ گھر میں گھسنا یہ کتوں کا کام نہیں ہوتا، کتوں کا کام تو چوکھٹ پہ ہوتا ہے، ہم تو چوکھٹ پہ بیٹھنے والے لوگ ہیں۔ ذرا غور کریں، اقبال جیسا آدمی کہتا ہے ہمت نہیں ہوتی اس لیے مدینے نہیں جاتا۔ پیر نصیر الدین نصیر جیسا انسان کہتا ہے کہ شرم اسیاں سے نہیں سامنے جایا جاتا، یہ بھی کیا کم ہے تیرے شہر میں آئے ہوئے، وہاں جا کر کے تم حضور کو پیٹ کر کے ویڈیو نکالو۔ جہاں ابو بکر صدیق اکبر افضل البشر بعد الانبیاء، صدیق اکبر جیسی ہستی منہ میں پتھر رکھ کر کے جاتے ہیں، وہاں تم حضور کو پیٹ کر کے کیسی ہمت کہاں سے لاتے ہو؟ وہاں بزرگوں نے سانس نہیں لی ہے، اتنا ویڈیو کے عاشق ہو گئے۔ اللہ ہماری قوم کی اصلاح کرے۔ خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے کہ تیری بہتی موجوں میں اضطراب نہیں۔ ستاروں کے آگے جہاں اور بھی ہے، ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہے، تو شاہی ہے پرواز ہے کام تیرا، تیرے سامنے آسماں اور بھی ہے۔ سن لو کسی کا درد دل، اللہ کرے تو محسوس کر سکو۔ کعب آبار کہتی امیر المومنین، جب جہنم دوسرا سانس لے گا تو لوگوں کے سینے سے دل نکل کر ان کے حلق میں اٹک جائیں گے۔ غور کیجئے، مچھلی کا کانٹا حلق میں پھنستا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ لقمہ بڑا لے لو حلق میں پھنسے تو کیا ہوتا ہے؟ پانی کا گھونٹ حلق میں پھنسے تو کیا ہوتا ہے؟ اس دن ہمارا تمہارا کیا بنے گا جس کے حلق میں اس کا دل اٹک جائے گا۔ کعب آبار کہتے ہیں امیر المومنین، جب تیسری سانس جہنم لے گا تو بڑے بڑے نیک پرہیزگار معصوم لوگ اللہ سے کیا کہیں گے؟ کہیں گے حضرت ابراہیم خلیل اللہ جیسی شخصیت، ابراہیم خلیل اللہ۔ توجہ غور، یہ میدان محشر ہے، یہ قیامت ہے۔ سنتے ہیں کہ محشر میں ہائے 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 ابراہیم خلیل اللہ جیسی ہستی اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گی، اے اللہ آج ابراہیم کو تو پناہ دے دے، تو نے مجھے اپنا خلیل بنایا نا، آج ابراہیم کو امان دے دے۔ آج ابراہیم کسی کے لیے کچھ نہیں مانگتا کسی کے لیے، صرف اپنے لیے امان چاہتا ہے۔ مولا تو مجھے امان عطا کر دے، میرے اللہ مجھے امان عطا کر، میں کسی کے لیے کچھ نہیں مانگتا۔ کون کہے گا؟ مسجد نہیں کعبہ بنانے والے ابراہیم علیہ السلام، جانور نہیں اللہ کی محبت میں اکلوتے بیٹے کی گردن پہ چھری رکھنے والے ابراہیم علیہ السلام، اللہ کی محبت میں نمرود کی آگ میں کودنے والے ابراہیم علیہ السلام اللہ سے کہیں گے مولا آج میں کسی کے لیے کچھ نہیں مانگتا، صرف اپنے لیے امان چاہتا ہوں۔ یہ تصور میں لائیے ذرا، یہ میدان محشر ہے۔ کہتے ہو نا جو ہوگا دیکھا جائے گا، جو ہوگا یہ میدان محشر ہے، یہ میدان محشر ہے۔ پوری زندگی میں نمازیں ترک کرنے والوں، نمازیں چھوڑنے والوں، غور کیجئے، تصور کیجئے، بس میں اپنی گفتگو کو اینڈ کی طرف لے جا رہا ہوں، محسوس کیجئے جہاں خلیل اللہ یہ کہیں گے میں کسی کے لیے کچھ نہیں مانگتا، اپنے لیے امان چاہتا ہوں، اس وقت میرا آپ کا کیا بنے گا؟ اسی پہ بس نہیں، کعب آبار کہتے ہیں امیر المومنین حضرت موسیٰ کلیم اللہ جیسی ہستی جو اللہ سے باتیں کرتی تھی، اللہ سے گفتگو کرتی تھی، اللہ سے کلام کرتی تھی، وہ ہستی حضرت موسیٰ کلیم کہیں گے مولا تو نے مجھے اپنا کلیم بنایا، مناجات کرنے کا مجھے تو نے اذن دیا مولا، جو کلام کرتا تھا، مجھ سے گفتگو کرتا تھا، پیار کی باتیں کرتا تھا، مجھے طور کی طرف بلاتا تھا، من جانب الطور الایمن وقربناہ نجیا، اے موسیٰ ذرا طور کے دائیں طرف آ تاکہ ہم تجھ سے پیار کی، راز کی، محبتوں کی باتیں کریں، سرگوشی کریں۔ مولا تو نے مجھ سے کلام کیا،
مولا اس مناجات کا واسطہ آج موسیٰ کو امان دے دے. آج تیرا موسیٰ کسی کے لیے کچھ نہیں مانگتا مولا، آج صرف اپنے لیے امان چاہتا ہے. حضرت موسیٰ کلیم یوں عرض کریں گے اللہ اکبر. پھر ایک منظر دیکھا جائے گا. حضرت کعب کہتے ہیں امیر المومنین حضرت عیسیٰ کلمۃ اللہ روح اللہ کنواری بطول سے بن باپ کے پیدا ہونے والے حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کنواری بطول سے اللہ کے اذن سے اللہ کے حکم سے جبریل کے دم سے پیدا ہونے والے اللہ اکبر کلمۃ اللہ عیسیٰ عرض کریں گے مولا آج میں اپنے لیے امان چاہتا ہوں. مولا کسی کے لیے کچھ نہیں مانگتا، حتیٰ کہ میرے اللہ میں اپنی ماں مریم کے لیے بھی آج تجھ سے کچھ نہیں مانگتا. کنواری پاک بطول مریم کے لیے بھی آج تجھ سے کچھ نہیں مانگتا. میرے اللہ مجھے امان دے دے مولا، مجھے امان دے دے، میں کس کے لیے کچھ نہیں مانگتا. میرے بھائیوں بتاؤ جب عیسیٰ علیہ السلام اپنی ماں کے لیے بھی کچھ نہیں مانگیں گے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کسی کے لیے کچھ نہیں مانگیں گے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کسی کے لیے کچھ نہیں مانگیں گے، سب کی زبان پہ نفسی نفسی ہوگا. اس وقت ہمارا کیا بنے گا؟ لیکن اب سنو، جہاں لوگ یہ منظر دیکھیں گے کہ حضرت ابراہیم کہہ رہے ہیں میں کسی کے لیے کچھ نہیں مانگتا، حضرت موسیٰ کہہ رہے ہیں میں کسی کے لیے کچھ نہیں مانگتا، حضرت عیسیٰ کہہ رہے ہیں میں کسی کے لیے کچھ نہیں مانگتا، وہاں یہ بھی منظر دیکھا جائے گا ایک ہستی ہوگی جو اپنی پیشانی کو زمین پر رکھ کر گویا کہ کہہ رہی ہوگی میں اپنے لیے کچھ نہیں مانگتا، رب اپنی امتی اپنی امتی سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے، سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے. گر ان کی رسائی ہے لو جب جو بنائی ہے سب نے صفے محشر میں للکار دیا ہم کو اے بے کسوں کے آقا تیری دعائی. ماشاءاللہ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، مسلک اعلیٰ حضرت، عرس مقدس، نعرہ تکبیر. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضور اپنے لیے کچھ نہیں مانگیں گے، اپنی امت کے لیے. کتنا خوش ہو گئے آپ سب لوگ، حضور ہمیں بخشوائیں گے. لیکن ایک بات یہاں عرض کروں، اللہ اکبر، حضور کس کو بخشوائیں گے؟ بولے اپنی، بولے کس کو؟ اپنی امت کو. آقا فرماتے ہیں، سن لے، آقا فرماتے ہیں جس نے جان بوجھ کر، پہلی بات سن لیں، آقا علیہ السلام فرماتے شفاعت لأہل الکبائر من امتی، میری شفاعت میری امت کے بڑے گنہگاروں کے لیے، میری شفاعت ہلاک ہونے والوں کے لیے، میری شفاعت مجرموں کے لیے. ہمارا ایمان ہے، ہمارا عقیدہ. میرے امام کہتے ہیں کیا ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری واہ واہ، قرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری واہ واہ، صدقے اس انعام کے قربانی اس اکرام کے ہو رہی ہے دونوں عالم میں تمہاری واہ واہ. اللہ اکبر. توجہ فرمائیں، ہم شفاعت کی حدیث پر ایمان رکھتے ہیں، لیکن غور کیجئے اب جب شفاعت حضور کریں گے تو سب کدھر جائیں گے؟ توجہ، سب کدھر جائیں گے؟ بولو بھائی کہاں جائیں گے؟ جہاں جائیں گے بتا دو اگر سمجھ میں آ رہی بات تو. جب حضور شفاعت کریں گے تو سب کدھر جائیں گے؟ حضور کی طرف. کدھر جائیں گے؟ مل کے بولو کدھر جائیں گے؟ حضور کی طرف. آقا فرماتے ہیں ابراہیم خلیل اللہ کو بھی میری حاجت ہوگی. امام نے اس حدیث کو یوں بیان کیا، وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی. اللہ اکبر. سب لوگ میرے آقا کے جھنڈے کے نیچے ہوں گے، سب کو میرے آقا کی حاجت ہوگی، سب جائیں گے عرض کریں گے حضور میری شفاعت کریں، میری شفاعت کریں، میری شفاعت کریں. سب حضور کی بارگاہ میں بھیک مانگیں گے. بولو ہم بھی جائیں گے انشاءاللہ، ہم بھی جائیں گے. لیکن ایک حدیث سن لو، اب جنت کہاں سے مل رہی ہے؟ بولو جنت کہاں سے مل رہی ہے؟ حضور کی بارگاہ سے مل رہی. کہاں سے مل رہی جنت؟ بولو کہاں سے مل رہی ہے؟ حضور کی بارگاہ سے. فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے. کون ہے جو آج دنیا میں کہتے ہیں کہ ان سے نہیں مانگنا چاہیے؟ ان کی اس دن وہ توحید شیطانی توحید کہاں جائے گی جو اللہ اکبر. آج سب کے دامن حضور کی طرف پھیلے ہوں گے، سب کے ہاتھ حضور کی طرف پھیلے ہوں گے، سب حضور کی طرف دیکھتے ہوں گے. حضور اللہ کی بارگاہ میں شفیع اور وکیل بن کر کے کھڑے ہوں گے اور سب کے ہاتھ ان کی طرف پھیلے ہوں گے، ان کے ہاتھ قدرت کی طرف پھیلے ہوں گے.
آج قدرت بتا رہی ہے کسی کی نہیں چل رہی ہے، چل رہی ہے تو آمنہ کے لال کی چل رہی ہے۔ سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے، گر ان کی رسائی ہے، لو جب تو بنائی ہے۔ اللہ اکبر، نصیر ان کے سوا ہے کوئی رسول ایسا جو بخشوانے پہ آئے تو بخشوا کے چلے۔ ماشاءاللہ، اللہ اکبر، ان کی سنی جائے گی اور صرف ان کی سنی جائے گی۔ لیکن سب حضور کی بارگاہ میں آئیں گے، ہم بھی حضور کی بارگاہ میں آئیں گے، لیکن ایک چیز سے کلیجہ لرزتا ہے۔ آقا فرماتے ہیں، دوسری حدیث، آقا فرماتے ہیں جو جان بوجھ کے نماز چھوڑ دے قیامت کے دن اس کے ساتھ میرا کوئی وعدہ نہیں ہے۔ آقا فرماتے ہیں جو جان بوجھ کے نماز چھوڑ دے قیامت کے دن اس کے ساتھ میرا کوئی وعدہ نہیں ہے۔ جو جان بوجھ کے نماز چھوڑ دے وہ قیامت، وہ میری ذمہ داری سے باہر نکل گیا، خارج ہو گیا۔ اب سوچو، سب حضور کی بارگاہ میں جائیں گے، سب حضور کی بارگاہ میں ہاتھ پھیلائیں گے۔ آقا فرماتے ہیں ابو ہریرہ بے نمازی کی صحبت میں مت بیٹھا کر، جہاں بے نمازی ہوتا ہے وہاں اللہ کی لعنت برستی ہے۔ آقا فرماتے ہیں میرے صحابہ بے نمازی کو زکوٰۃ مت دیا کرو، بے نمازی کو صدقہ مت دیا کرو۔ اللہ اکبر، آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں بے نمازی میرے ذمے سے خارج ہے، میرے ذمے سے باہر ہے، قیامت کے دن اس کے ساتھ میرا کوئی وعدہ نہیں۔ بولو سب جا رہے ہیں، سب جا رہے ہیں، سب جا رہے ہیں، ان کے سوا رضا کوئی حامی نہیں جہاں گزرا کرے پسر پہ پدر کو خبر نہ ہو۔ اگر اپنا بھلا چاہتے ہو، آخرت پر یقین رکھتے ہو، اللہ رسول کی باتوں پہ یقین رکھتے ہو تو توجہ کرو میرے بھائیو، غور کرو، سوچو۔ سب جا رہے ہیں، سب کے ہاتھ پھیلے ہیں، اللہ اکبر، سب نے ہاتھ پھیلایا، حضور ہماری طرف دیکھیں، حضور ہماری شفاعت کریں، یا رسول اللہ ہم پر کرم کی نظر فرمائیں۔ اور دوسری حدیث کیا؟ جس نے جان بوجھ کے نماز چھوڑ دی اس کے ساتھ میرا کوئی وعدہ نہیں۔ اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، ہزار بار، کروڑ بار اللہ کسی جان کے دشمن کو بھی وہ دن نہ دکھائے۔ تصور کرو تم گئے حضور کے پاس، او جمعہ چھوڑنے والو، او نمازیں چھوڑنے والو، میرے بھائی توجہ کر لو، غور کر لو، تم گئے حضور ہماری شفاعت کر دیجئے، اللہ نہ کرے حضور نے چہرہ پھیر لیا، آقا نے چہرہ پھیر لیا۔ سب نے چہرہ پھیر کر کہا تھا نفسی نفسی اذهبوا الى غیری، تو ان کے پاس آئے تھے۔ بگڑی تو یہاں بننی تھی، اللہ نہ کرے ان کی شان رحمت للعالمین سے یہ امید تو نہیں کہ وہ چہرہ پھیریں گے، لیکن وہ غیور بھی بہت ہے۔ اگر چہرہ پھیر لیا، اگر چہرہ پھیر لیا، اللہ نہ کرے اگر ان کی زبان سے نکل گیا جھوٹے مکار میرا امتی بنتا تھا اور میری نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک تھی، تجھے معلوم نہیں تھا، مسجدوں کو ویران کرتا تھا، سود کھاتا تھا، جس کے لیے میں نے کہا تھا کہ جس نے سود کا ایک لقمہ کھایا گویا اس نے اپنی ماں کے ساتھ 36 مرتبہ زنا کیا۔ اگر یہ کہہ کے چہرہ پھیر لے، عورتوں پر پاپ کی نظر ڈالتا تھا، اگر یہ کہہ کے چہرہ پھیر لے، بہت نازک ہے ان کی طبیعت، ان کی غیرت کا بڑا عظیم حال ہے۔ اس امت عاصی سے نہ منہ پھیر خدایا، نازک ہے بہت غیرت سلطان مدینہ، بہت نازک ہے ان کی غیرت، وہ چہرہ پھیر لیتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ نہ کرے ان کی شان رحمت للعالمین سے انشاءاللہ یہ امید نہیں کہ ایسا ہوگا، لیکن اللہ نہ کرے اگر ایسا ہو گیا تو کیا ہوگا ہمارا؟ اس لیے ہوش کے ناخون لو، توبہ کرو، بدلو۔ آخری بات عرض کروں، ہم کہتے ہیں نہیں یار مولوی صاحب ہمیں اتنا نہ ڈرائے، سید اتنا مت ڈرا ہمیں، ہو سکتا ہے کہ میرے جانے کے بعد میرا کوئی بھائی کہے گا کس کو بلایا تھا سید احمد رضا، کہ اس نے تو ہمیں نا امید، کہ میں نا امید کرنے نہیں آیا، میں حقیقت بولنے آیا ہوں۔ راتوں کو عیاشیوں میں گزار رہے ہو، پاپ میں گزار رہے ہو، سوچتے ہو ہم تو حضور کی امتی ہیں۔ آئیے آخری بات کے طور پہ ایک بات کہتا ہوں، میں اور آپ کی اوقات کیا ہے؟ آئیے اس سید کی بات کرتے ہیں جس کی سیادت پر کافروں کا بھی انکار نہیں ہے، وہ سید ہے امام الائمہ سیدنا امام جعفر الصادق۔ جعفر صادق کون ہے بھائی؟ یہ کون امام ہے تمہیں پتہ ہے؟ کروڑوں حنفیوں کا امام، 100 مرتبہ اللہ کو خواب میں دیکھنے والا امام، اپنی قبر کی جگہ پہ بیٹھ کر 6000 قرآن ختم کرنے والا امام، جسے دنیا نعمان بن ثابت سراج الامہ کہتی ہے،
وہ امام اعظم جس کی جوتیاں سیدھی کرتا ہے اس کو امام جعفر صادق کہتے ہیں. جس کی جوتیاں امام اعظم سیدھی کرے، جب امام اعظم جس کی جوتیاں سیدھی کرے، سیدھی کرنے والا امام اتنا بڑا ہے تو وہ جوتیوں والا امام کتنا بڑا ہوگا. جس کے بارے میں امام اعظم کہتے ہیں کہ اگر امام جعفر صادق کی خدمت کے 2 سال نہ ہوتے تو نعمان ہلاک ہو گیا ہوتا. نعمان کی کل عمر کا حاصل کوئی پوچھے تو نعمان کہے گا میری عمر صرف 2 سال ہے جو امام جعفر صادق کی خدمت میں گزری. وہ امام جعفر صادق. کون امام جعفر صادق؟ کونڈے کی نیاز یاد ہے، امام جعفر صادق کے اقوال یاد نہیں. امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے والد کون ہیں؟ امام باقر. ان کے والد کون؟ امام زین العابدین. ان کے والد کون؟ تاجدار کربلا امام حسین. ان کے والد مولا علی، ان کی زوجہ سیدہ فاطمہ الزہرا، اور ان کے والد رسول اللہ خاتم النبیین سید المعصومین صلی اللہ علیہ وسلم. یہ امام جعفر صادق ہے. اب سنیے، امام جعفر صادق جس کا پورا خاندان بے مثال، جانتے ہیں نا، میدان محشر میں کسی کی ماں کے لیے گردن نہیں جھکے گی، لیکن میدان محشر میں سیدوں کی ماں، سیدہ کائنات، سیدوں کی دادی فاطمہ الزہرا کے لیے سب کی گردنیں جھکائی جائے گی. الصواعق المحرقہ کہہ رہی ہے کہ میدان محشر میں جب ام السادات، سیدوں کی دادی، ام الحسنین رسول اللہ کی شہزادی پل صراط سے گزرے گی تو اس وقت عرش کے نیچے سے آواز آئے گی، محشر والو گردن کو جھکا لو، آنکھوں کو بند کر لو، رسول اللہ کی شہزادی پل صراط سے گزر رہی ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. امام جعفر صادق میدان محشر سے بے خوف ہونے والوں سن لو. جب لوگ آپ سے مصافحہ کرتے تھے نا، مصافحہ، تو امام جعفر صادق ان کا ہاتھ پکڑ کے کہتے تھے اللہ کے بندے اگر قیامت میں تیری مغفرت ہو گئی تو تو جعفر صادق کی سفارش کر کے میری مغفرت کی سفارش کر دینا. غور کیجئے، یہ ان لوگوں کا حال ہے امام جعفر صادق جو 700 رکعت نماز کبھی نفل پڑھتے تھے، کبھی 1000 رکعت نماز نفل پڑھتے تھے، کبھی ایک رات میں پورا قرآن ختم کر دیتے تھے. وہ اپنے مرید، دوست، احباب، چاہے ماننے والوں سے کہتے ہیں مصافحہ کرتے وقت اگر تیری مغفرت ہو گئی، کیونکہ مغفرت اللہ کس کی کرے گا کوئی گارنٹی نہیں. فَيَغْفِرُ مَن يَشَاءُ، جس کو چاہیں گے بخش دیں گے. وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ، جس کو چاہیں گے عذاب دیں گے. اگر چاہیں گے تو نبی کے بیٹے کو بھی عذاب دیں گے، نوح علیہ السلام کے بیٹے کی شکل میں. اگر چاہیں گے تو نبی کی بیوی کو بھی عذاب دیں گے، لوط علیہ السلام کی ایک بیوی کی شکل میں. اگر چاہیں گے تو نبی کے سگے چچا کو بھی عذاب دیں گے، ابراہیم علیہ السلام کے چچا آزر کی شکل میں. اور اگر چاہیں گے تو کسی کتے کو بھی جنت میں داخل کر دیں گے، اصحاب کہف کے کتے کی شکل میں. اللہ کی شان ہے. اگر چاہے تو کتا بھی جنت میں جائے، اور اگر نہ چاہے تو نبی کا بیٹا بھی، نوح علیہ السلام کے بیٹے. اللہ ہے، اللہ ہے، وہ الصمد ہے، بے نیاز ہے. آپ کون سے دماغ میں خبط لے کے بیٹھے ہو بھائی کہ ہم جنت میں نہیں جائیں گے تو کون جائے گا؟ اور آپ تو قوالوں کے لب و لہجے میں کہتے ہو کہ اللہ ہم جنت میں نہیں جائیں گے تو تیری جنت ویران نظر آئے گی. اس کی جنت تو آج بھی ویران نہیں ہے، تم اس دن جنت کی ویرانی کی کیا باتیں کرتے ہو؟ اتنا گھمنڈ اچھا نہیں، اتنا غرور اچھا نہیں، ایسی بڑی بڑی باتیں اچھی نہیں. مجمع الزوائد کی حدیث ہے جس کا مفہوم یہ میرے آقا فرماتے ہیں جو اپنے آپ کو قطعی اور یقینی جنتی مانے، میں محمد اعلان کرتا ہوں کہ وہ جہنم میں جائے گا. امید بھی کرو، ڈرتے بھی رہو. امید کرو کہ انشاءاللہ ہم جنت میں جائیں گے، لیکن ڈر بھی رکھو کوئی غلطی ہو گئی تو ایسا رہو کہ وہ جہنم میں پھینک دے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اگر نماز پڑھو تو بھی ڈرو کہ کہیں جہنم میں نہ چلے جاؤ. یہ نہیں کہ نمازی بن گیا تو میں یقینی جنتی ہوں، داڑھی رکھ لو تو یہ مت سوچو کہ میں جنتی بن گیا. ڈرتے رہو کہیں نمازیں منہ پہ نہ مار دی جائے. اللہ فرماتا ہے عاملۃ ناصبۃ تصلی نارا حامیہ، عمل کر کے آئیں گے، محنت کر کے آئیں گے، پھر بھی جہنم میں ڈالے جائیں گے. کیا کہہ کر ذق انک انت العزیز الکریم،
چکھ، یہ تو بہت عزت دار بنتا تھا نا دنیا میں، بہت عزت، یہ چکھ جا، یعنی عزت دار جو دنیا میں بنتے تھے ان کو بھی منہ کے بل گھسیٹا جائے گا، اس لیے پتہ نہیں کس کو جنت میں ڈالا جائے گا۔ امید کر سکتے ہو، ڈرتے بھی رہو۔ ایمان خوف اور رجا کی درمیانی کیفیت کا نام ہے، الایمان بین الخوف والرجا، ایمان امید اور خوف کی درمیانی کیفیت کا نام ہے۔ اللہ سے ڈرتے رہو اللہ کے بندو۔ تو سنو سنو، غور سے سنو، امام جعفر صادق کہتے ہیں لوگ ملنے والوں سے اگر تیری مغفرت ہو گئی، پتہ نہیں کس کی ہوگی، اگر تیری ہو گئی تو میری سفارش کرنا اللہ کی بارگاہ میں کہ اللہ جعفر صادق کو بخش دے۔ لوگ کہتے امام آپ تو سید ہیں، ہے نا، یہ بات کہنی تھی، کہتے ہیں یہ آپ تو سید ہیں، آپ کے نانا شافع یوم النشور ہے، آپ کے نانا شفیع المذنبین ہے، آپ کی دادی سیدہ فاطمہ ہے، آپ کے دادا مولا علی ہے، وہ علی جس کے بارے میں آقا فرماتے جس کو علی چٹھی دیں گے وہی پل صراط سے صحیح سلامت گزر کے جنت میں جائے گا۔ آپ کے دادا حسنین کریمین وہ جنتی جوانوں کے سردار ہیں، سرکار آپ کہتے ہیں ہم آپ کی سفارش کریں گے، آپ سید ہیں نا۔ امام جعفر صادق کہا کرتے سید ہے یہی تو رونا ہے، سید ہے یہی تو رونا ہے کہ قیامت کے دن ہم اپنے نانا کو منہ کیا دکھائیں۔ ایسے سیدوں کو منہ دکھانے سے ڈر لگتا ہے اور ہم کہتے ہیں جو ہوگا دیکھا جائے۔ آؤ آج ایک بات کریں، ولی کا عرس ہے، آپ سب اللہ والے لوگ یہاں موجود ہیں، امام جعفر صادق کی سنت پر عمل کر لیتے ہیں۔ امام جعفر صادق کہا کرتے تھے اگر تیری مغفرت ہو گئی تو میری سفارش کرنا، اور اگر میری مغفرت ہو گئی تو میں تیری سفارش کر دوں گا۔ آؤ اسی سنت پر عمل کرتے ہوئے بلرام پور والوں اور قرب و جوار سے آنے والوں، کیا اس ولی کی قدموں میں بیٹھ کر آپ یہ وعدہ کرتے ہو اگر قیامت کے دن اللہ تمہاری مغفرت کر دے تو تم سب مل کر امین القادری کی سفارش کر دو گے؟ ہاتھ اٹھا، اب ہاتھ اٹھانے کی جگہ، منبر کے سادات اور علماء بھی اگر ہاتھ اٹھا کر وعدہ کر لیں تو میری آج کی یہ محفل قبول ہو گئی آنا۔ بولو آپ لوگ میری سفارش کر دو گے؟ لوگ آسان سمجھتے ہیں جنتی ہونا، آقا ارشاد فرماتے ہیں قیامت کے دن بے عمل مقرروں کے ہونٹوں کو آگ کی کینچی سے کاٹا جائے گا۔ وہ لوگ جو اپنی جھوٹی تعریف پسند کرتے تھے ان کے سامنے ان کو ولی کتب کہا جاتا تھا اور وہ اس قابل نہ تھے، لیکن یہ مائک پر ناظم لوگ ہمیں پتہ نہیں کیا کیا کہتے ہیں۔ قیامت کا دن ہوگا، اللہ فرمائے گا جن القاب سے تجھے دنیا میں پکارا تھا تو وہ تھا نہیں، چپ رہتا تھا، آج ثابت کر کے تو وہ ہے۔ آج امین القادری جیسے لوگوں کو بھی لوگ علامہ کہتے ہیں، مفکر اسلام کہتے ہیں، لا الہ الا اللہ۔ ہم کب سے مفکر ہو گئے، ہم کب سے علامہ ہو گئے؟ جب حضور بدر ملت جیسے لوگوں کو علامہ کہا گیا تو آپ نے ناظم سے کہا بول بدر الدین علامہ نہیں ہے۔ ہائے ہائے، اپنے وقت کا اتنا بڑا ولی کامل وہ ناظم سے کہہ رہے، ہم تو اتنی جھوٹی تعریفیں کرواتے ہیں اور اس پر اتنے خوش ہوتے ہیں، اتنے موٹے ہوتے ہیں۔ اگر اللہ فرمائے گا ناظم جو تیرے لیے کہتا تھا ذرا ثابت کر، ہم کہاں سے ثابت کریں؟ آپ تو بہت آسانی سے چھوٹ جاؤ گے، ہم لوگ اگر چھوٹ گئے تو ایسا لگتا ہے ہم چھوٹے تو شاید سب چھوٹ جائے۔ اللہ ہمارے حال پہ رحم فرمائے، اللہ ہم سب کی مغفرت فرمائے۔ مغفرت مانگو اللہ سے، اللہ نے مغفرت کا وعدہ نام لے کر ہم سے نہیں فرمایا، جس روزی کا وعدہ سب سے کیا ہے اس روزی کے لیے ہم کتنی محنت کرتے ہیں، جھوٹ سچ میں فرق نہیں کرتے، لیکن جس مغفرت کا وعدہ نہیں کیا گیا۔ میرے بھائی میں تو آخری بات کرنے چلا تھا، لیکن ایک بات بتاؤں آپ کو، ہو سکتا ہے کوئی میری بات کو برا مانے تو مانے، لیکن میں اور آپ کیا، ہم تو بہت بڑے بڑے مرتبے کے طالب ہیں۔ سیدنا فاروق اعظم جو میرے رسول کا جانشین ہے، لوگ جنت میں جب جائیں گے تب جائیں گے، عمر تو ابھی بھی جنت میں سو رہے ہیں۔ اگر نبی کے قدموں میں جنت نہیں ہے تو پھر جنت کہاں ہے؟ یہ رسول اللہ کے دونوں یار ابھی بھی جنت میں سو رہے ہیں۔
محبوب رب عرش ہے اس سبز قبہ میں، پہلو میں جلوہ گاہ عتیق و عمر کی ہے، سعدین کا قران ہے پہلو ماہ میں، اور سعدین کا قران ہے پہلو ماہ میں، اور جھرمٹ کیے ہیں تارے تجلی قمر کی ہے، ستاروں نے حضور کو اپنے ارد گرد گھیر رکھا۔ یہ فاروق اعظم جو آج بھی گنبد خضرا میں رسول اللہ کے قدموں میں آرام کرتے ہیں، ان کی زندگی کے آخری لمحات جب آپ کو شہید کیا گیا، کھنجر مارا گیا، آپ کو لا کے چارپائی پہ ڈال دیا گیا، فاروق اعظم نے اپنے بیٹوں سے کہا میرے بیٹو پوری زندگی تم نے میری ہر بات مانی، آج ایک بات مانو گے؟ جی ابو جی کہیں، کہ مجھے چارپائی سے اٹھا کے زمین پہ ڈال دو، نیچے چادر بھی کچھ نہیں، ننگی زمین پہ ڈال دو۔ بیٹے فرما بردار تھے، پتہ نہیں بابا کیا کریں گے، خون نکل رہا ہے، خون رس رہا ہے۔ فاروق اعظم کو زمین پہ ڈال دیا گیا۔ فاروق اعظم کبھی یہ حصہ زمین پر رگڑتے چہرہ، اور یہ حصہ، یہ آخری لمحات ہے فاروق اعظم۔ کون فاروق اعظم؟ جس کی شان توریت میں لکھی، انجیل میں لکھی، قرآن کی 22 آیتیں فاروق اعظم کے مشورے پر نازل ہوئی۔ وہ فاروق اعظم جس نے 3 بر اعظموں پر اسلام کا پرچم لہرایا، وہ فاروق اعظم جس کی زبان سے حق بولتا ہے، وہ فاروق اعظم کی زندگی کے آخری لمحات، جن کے رتبے ہیں سوا ان کو سوا مشکل، جن کو حضور نے جنت کی بشارت دی، ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، سعد فی الجنہ، سعید فی الجنہ، طلحہ فی الجنہ، ابو عبیدہ فی الجنہ۔ اللہ اکبر، یہ جن کو رسول اللہ نے جنت کی بشارتیں دی، اللہ اکبر۔ وہ فاروق اعظم چہرے کو زمین پر ملتے مٹی پر اور کہتے اللہ عمر کی مغفرت کر دے، عمر کی مغفرت کر دے۔ یہ رخ پھیرتے ہیں مٹی پر، کہتے ہیں عمر کی مغفرت کر دیا۔ کچھ لوگ وہاں کھڑے تھے، کہتے ہیں امیر المومنین آپ تو اللہ والے ہیں نا، آپ کی وجہ سے اسلام کو اتنی ترقی ملی، اتنی فتوحات ملی، یہ ہوا یہ ہوا یہ ہوا، توریت میں آپ کا ذکر، انجیل میں آپ کا ذکر، زبور کا آپ نے سر اٹھا کے کہا منقبت پڑھنے والے، یہ منقبت پڑھنے کا وقت نہیں ہے، یہ ان اللہ والوں کا خوف ہے۔ منقبت پڑھنے والے، یہ منقبت پڑھنے کا وقت نہیں ہے، میری تعریفیں کرنے کا وقت نہیں ہے۔ اب جملہ سنو، کہتے ہیں عمر تو آج یہ سوچ رہا ہے، نہ اللہ عمر کو جہنم میں ڈالے نہ جنت میں ڈالے، عمر کو برابر سرابر چھوڑ دینا تو عمر کامیاب ہو گیا۔ جس کو جنت کی بشارت ہے ان کا یہ حال ہے، داڑیاں مڈا کے گٹروں میں پھینک رہے ہو، بے خوف ہو، گندی فلمیں دیکھ رہے ہو، نماز چھوڑ دو۔ میرے بھائی اللہ والے کی بارگاہ میں آؤ، توبہ کرو، آج سے بدل کے جاؤ۔ اگر اپنی آخرت کو کامیاب کرنا ہے عمل کرو، عمل کرو۔ ایمان کے بعد نیک عمل بے پناہ ضروری ہے، جب تک عمل نہیں کرو گے نجات کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہے والعصر، زمانے محبوب کی قسم، ان الانسان لفی خسر، انسان گھاٹے، بے شک انسان گھاٹے سے کون بچے گا؟ الا الذین آمنوا، جو ایمان لائے۔ بس اس پہ قرآن خاموش نہیں ہوا، آگے کیا کہا؟ وعملوا الصالحات، جنہوں نے نیک عمل کی۔ لوگ کہتے ہیں عمل کچھ نہیں، عمل کچھ نہیں، عمل کچھ نہیں۔ میں نے کہا میرے بھائی ایمان، جہاں جہاں قرآن نے ایمان کا ذکر کیا اس کے ساتھ عمل کا ذکر بھی۔ یہ نہیں کہ عمل کچھ نہیں، ایمان کے بغیر عمل کچھ نہیں ہے، ایمان کے ساتھ عمل بہت کچھ ہے۔ اس لیے ایمان لے آؤ تو عمل بھی کرو، عمل کے میدان میں قدم رکھو۔ اللہ سب سے پہلے مجھے آپ سب کو توفیق بخشے، گفتگو کے درمیان کوئی غلطی ہو تو اللہ تعالیٰ معاف کرے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔